السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج یہ ہماری رمضان المبارک کے کورس کی 5ویں نشست ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ جو 28-30 کام جن کی لسٹ میں نے بنائی تھی، ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو ایک ہی کلاس کے اندر فارغ کر دوں گا، کیونکہ اور بھی مضامین ہیں، اور بھی ٹاپکس ہیں جن پر بات ہونی ہے۔ لیکن جب بات شروع ہوئی تو صرف 2-4 باتوں کے اوپر ہی کل کی کلاس مکمل ہو گئی، تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن آج ارادہ یہ ہے کہ باقی کے جتنے بچے ہوئے اعمال ہیں ان سب کو آج آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ کل سے پھر ہم ان میں دوسرے مضامین کی جانب بڑھیں۔ اللہ پاک حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے اندر جو چند ایک کام کرنے چاہیے، ان میں سب سے پہلا کام کون سا تھا جو میں نے بتایا تھا؟ وہ ہے توبہ، اور توبہ کی جو تفصیل ہے وہ بھی کل کے سبق میں آ چکی۔ دوسرے نمبر پر نیت کی اصلاح، اس کے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ گفتگو کل آ گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر اگر موقع ہو اور ذرا معیشت کے اعتبار سے آدمی مضبوط ہو تو عمرہ کر لینا چاہیے رمضان کے مہینے میں، اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی کل وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا۔ چوتھا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے۔ اور اس کے بعد جو کام بتایا تھا وہ تھا کیفیات پر غور کرنا۔ تلاوت یعنی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صرف سرسری تلاوت نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ اس تلاوت سے ہماری روحانی کیفیت بنے۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 5 کام ہو گئے: توبہ، نیت، عمرہ، تلاوت اور کیفیات تلاوت۔ چھٹے نمبر پر جو کام کرنا ہے، دیکھیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ روزوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں رمضان آنے سے پہلے ہی اس کام کو کر لینا چاہیے تھا۔ اب رمضان آ گئے، نہیں کر سکے، تو اب اس کام کو رمضان کے بعد کریں۔ کیا کام ہے؟ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا۔ اپنی زندگی میں غور کیجیے، جتنے رمضان اب تک گزرے ہیں بالغ ہونے کے بعد، جو رمضان آپ کی زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے گزرے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں روزے رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں تو وہ روزے آپ پر فرض نہیں تھے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ بالغ ہونے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے تو تب سے، اور اگر یاد نہ ہو تو پھر کم سے کم 15 سال کی عمر سے، 15 سال کی عمر سے جو آپ کی زندگی میں پہلا رمضان آیا تھا وہ روزے فرض تصور کیجئے، اور تب سے لے کے اب تک جتنے رمضانوں میں جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان کا حساب لگا کر کے ان تمام روزوں کی قضا رکھنی شروع کر دیجئے۔ یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں فرض روزے تو ہم نے رکھ لیے، لیکن زندگی میں کبھی کوئی جو پہلے روزے تھے ان کو نہ رکھ سکے تو پھر حساب تو برابر ہی ہے نا، وہ بھی ذمہ ہے، وہ بھی گردن پر ہے، ان کو لازم ہے رکھنا، ان کا حساب لگائیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو حساب لگائیے، جب آپ حساب لگائیں گے تو انشاءاللہ یاد آ ہی جائے گا۔ احتیاط کے طور پر 2-4 روزے فالتو رکھ لیجیے گا، فرض ہوگا تو فرض ہوگا، قضا ہوگا ہی نہیں تو پھر نفل میں شمار ہو جائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جان کے اوپر، گردن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایک روزہ باقی نہ ہو، اپنی طرف سے ایکسٹرا رکھیں، پہلے وہ قضا ہے اور اس سے زیادہ کیا مسئلہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر جو کام کرنے کا ہے وہ ہے رات کی تراویح۔ بڑے بڑے اس میں مار کھا جاتے ہیں، تراویح پڑھتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ غفلت اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تراویح یہ ایک بہت اونچا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی وضاحت تو خیر تراویح کے سبق میں آئے گی کہ یہ فرض ہو جاتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ احتیاط نہ کرتے۔ مدینہ پورا بھر گیا تھا
مسجد نبوی پوری بھر گئی تھی مدینہ کے تمام صحابہ سے. اللہ کے رسول تشریف نہ لائے اور خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. ہم تو فرض بھی بڑی بے دردی کے ساتھ چھوڑ دیں, تراویح کا تو کہنا ہی کیا. تو بھائی تراویح پڑھنی ہے, اور تراویح کے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ چاند دیکھ کر شروع کی جائے گی, چاند دیکھ کر ہی یہ مکمل کی جائے گی. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا بھائی آپ کی مسجد میں تراویح کتنے دن کی ہے؟ میں نے بھائی تراویح تو پوری ہے 30 دن کی, 29 دن کی, 30 دن کی, جتنے بھی دن ہیں. میں نے کہا سوال کریکٹ کیجئے کہ قرآن کتنے دن میں مکمل ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی میرا مطلب تھا. آپ اکثر دیکھ لیجیے گا کس مسجد میں 10-12 دنوں میں, 15 دنوں میں, 20 دنوں میں قرآن مکمل ہوتا ہوگا. وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کے یہاں تراویح کتنے دن کی ہے, وہ وہی دن بتائے گا جس دن قرآن مکمل ہونا ہوگا. یعنی کہ لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ قرآن مجید ختم, تراویح ختم. یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے لوگوں کی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذہنیت کو ختم کیا جائے. اگر آپ کچھ کم دنوں کا قرآن سنتے بھی ہیں تب بھی یہ بات یاد رکھیں, قرآن مکمل ہونے کے بعد تراویح ختم نہیں ہوتی, تراویح باقی رہے گی. تراویح کا یہ مسئلہ جیسے میں نے بتایا چاند دیکھ کے شروع اور چاند دیکھ کے ختم. اچھا جی, یہ 7ویں نمبر کا کام تھا. اس کے بعد 8ویں نمبر پر جو کام کیا جائے وہ ہے رات کی تہجد کی نماز. آپ نے تراویح پڑھ لی, آپ نے روزہ رکھ لیا, بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم ضرور ہونا چاہیے. سارا سال گزر جاتا ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. 90-95% لوگ تہجد نہیں پڑھتے, بلکہ اللہ حفاظت فرمائے کتنے لوگ تو ایسے جو فرض نہیں پڑھتے, ان کے سامنے تہجد کا کیا نام لیا جائے, کہنا ہی کیا. لیکن اب یہ موقع آیا ہے کہ جب نفل ہم پڑھیں گے تو 70 یعنی کہ فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے, اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. اس موقع پر تہجد کا اہتمام ضرور کریں. آپ 2 رکعت پڑھیں, لیکن میں نہیں کہتا کہ لمبی تہجد پڑھیں, 20 رکعت پڑھ کے 3 وتر پڑھ کے. بے شک آپ تھکے ہوئے ہوں گے, لیکن اگر کم سے کم آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو کچھ نہ کچھ آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی رات کی عبادت کی. اور انشاءاللہ اگر عادت پڑ گئی یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی اللہ نے چاہا. جب عادت انسان کی گھٹی میں ایک بار پڑ جاتی ہے تو پھر انسان کو وہ عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ کہ اس رمضان میں آپ تہجد کا پابند بنائیں خود کو, تو انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے اللہ پاک اس عادت کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں گے. دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اس کی. 9ویں نمبر پر جو کام رمضان کے اندر کرنے کا ہے وہ ہے اپنی مصروفیات میں کچھ کمی کیجیے. آپ کی ڈیلی روٹین ہے, صبح سے شام تک کوئی کام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, خالی بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, کوئی نہ کوئی کام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی اس روٹین کو تھوڑا سا ہلکا کیا جائے. کچھ معمولات میں کمی کی جائے, کچھ کام کاج میں کمی کی جائے. یہ اپنے ساتھ بھی کیجیے, اور اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا کہیں کسی دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے نوکر ہیں, چاکر ہیں, گھر کے اندر نوکر چاکر ہیں, یا فیکٹری میں مزدور مل وغیرہ میں آتے, ان لوگوں کے کام کو بھی ہلکا کیجیے. رمضان کے اندر اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیے کہ ہمارے جتنے ماتحت ہیں, ہمارے جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کے جو ہے ہمیں معاملات کو ہلکا کرنا ہے. اور خاص طور سے ہم اپنے لیے بھی اس چیز کو سوچیں. اگر آپ جو کام رمضان سے پہلے کرتے تھے وہی کام اگر آپ اب بھی کریں گے تو تلاوت کے لیے وقت کب نکالیں گے, تہجد کے لیے وقت کب نکالیں گے؟ لازمی سی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنے کام کو ہلکا کریں گے, تبھی قرآن مجید کو, تہجد کو, تراویح کو, تلاوت کو وقت دے پائیں گے. اس لیے آپ اپنے صبح سے شام تک کے ٹائم کے اندر دیکھیں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کیے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, کون کون سے کام ایسے ہیں کہ ان کو نہیں کیا تب بھی بات بن جائے گی, کام چل جائے گا. ان کاموں کو چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے. 10ویں نمبر پر جو کام کرنے کا ہے, آپ نے لسٹ بنا لی اپنے کاموں کی, جو غیر ضروری یا زیادہ کام تھے ان کو چھوڑ دیا, الگ کر دیا. اب آپ اپنے روٹین کی زندگی میں سے ان کاموں کو بھی نکال کر کے باہر پھینک دیں, اور ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دیں جن سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. دیکھیے, اگر کوئی شخص بڑا موبائل یوز کرتا ہے اور اس کا کام ہے تو ایک الگ سی بات ہے کہ موبائل کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے, کام کرتا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو سارا دن بیٹھ کے واٹس اپ, فیس بک, انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں وہ یہ سب دیکھتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے اس کا, کوئی مطلب بھی نہیں بنتا اس کا ان چیزوں کو دیکھنے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کا وقت ضائع کروا رہی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک لیول کی چیزیں تو اور ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, پب جی کھیلنا اور نہ جانے کون کون سے اعمال ہیں. ان چیزوں کو تو قطعاً چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں, ایک طرف رکھ دیں, ان کو تو طلاق دے دیں.
اور زندگی میں ہمیشہ کے لیے اس ارادے سے اس کو نکالیں کہ اب جو نکال کر باہر پھینکوں گا تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ اپنی زندگی میں داخل نہیں کروں گا، کیونکہ نہ دنیا کا فائدہ ان سے نہ آخرت کا، بلکہ نقصان ہے۔ 11ویں نمبر پر ایک کام اور کریں، وہ یہ کہ نیٹ، جو انٹرنیٹ ہے نا، اس کا یوز بھی کم کریں۔ آپ نے جو چیزیں میں نے ابھی بتائی نا، یہ تو ہیں اپلیکیشنز وغیرہ، لیکن نیٹ کا بھی بیجا استعمال یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے وائی فائی کھول لیا، آپ کسی سائٹ پہ چلے گئے، وہاں اسکرول کرتے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، مطلب نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، کوئی کام نہیں، کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ بلا وجہ کا نیٹ استعمال کرنا، بلا وجہ کے نیٹ پہ چیزیں دیکھنا، اس سے بچیے۔ بعض لوگوں نے تو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اپنی طرف سے نکالنی، اسلامی ڈرامے اور یہ اور وہ۔ بھائی رمضان، ایک تو ان چیزوں کو میں کیا بولوں، ایک تو ان چیزوں کو زندگی میں ویسے ہی نہیں لانا، اور اگر پھر بھی لاتے ہو، آپ ٹی وی دیکھتے ہو، نہیں رہ سکتے، اور ٹی وی سے ہٹ کر ان ڈراموں وغیرہ پر آتے ہو، تو خدا کے واسطے کم سے کم رمضان تو خراب نہ کرو، ادنا درجہ بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کو تو کبھی بھی ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ رمضان خراب نہ ہو۔ رمضان ان ڈراموں کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام جو اور کرنا ہے 12ویں نمبر پر، وہ یہ کہ اپنے کاموں کی ترتیب بنا لیجیے، ڈسپلن سے کام کیجیے۔ آپ نے اپنے کاموں کو دیکھ لیا، اور جتنے غیر ضروری کام تھے ان کو نکال دیا، نیٹ کو نکال دیا، موبائل کی اسکرین کو دیکھنے کو نکال دیا، وقت ضائع کرنے والی چیزوں کو نکال دیا۔ اب صرف ضروری کام بچے ہیں آپ کے۔ ان ضروری کاموں کو بھی آپ کو طریقے سلیقے سے کرنا ہے۔ ایک پاکٹ ڈائری بنا لیجیے چھوٹی سی، اس پر لکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ سونا بھی اگر اس میں ہے تو سونا بھی شامل کیجیے، اپنی نیند کو ضرور شامل کیجیے کہ اتنا سونا ہے، اس کے بعد پھر مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر مجھے یہ کام کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے، اور افطاری کے بعد پھر مجھے ان کاموں میں لگنا ہے۔ اس طریقے سے اپنی ایک روٹین بنائیے، اپنا ایک معاملہ بنائیے، اور اس معاملے کے مطابق چلیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس روٹین میں ان 3-4 چیزوں کو ضرور شامل کیجیے گا جو میں نے بتائی تھی، قرآن کی تلاوت اور تہجد اور تراویح۔ اس سے آپ کو وقت کی پابندی، ڈسپلن، اور ایک طریقے سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور لوگوں میں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ پیغام جائے گا کہ بھائی یہ صاحب کتنے جو ہیں وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے تایا ہیں، والد صاحب کے بڑے بھائی، اب دینداری تو زیادہ طبیعت میں خیر نہیں ہے، لیکن وقت کے اتنے پابند ہیں کہ جب گھر پر آتے ہیں ڈیوٹی سے چھٹی کر کے، تو ادھر گھڑی میں رات کے 8 بج گئے، ادھر وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سالوں سے ہم یہ روٹین دیکھ رہے ہیں، ادھر 8 بجے، ادھر وہ گھر میں داخل ہوئے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا ہمارا، تو اس طریقے سے رہتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی اگر کسی دن یہ گھر میں داخل ہو اور گھڑی میں 8 نہ بج رہے ہوں تو سمجھ لینا گھڑی خراب ہے، یہ کبھی لیٹ نہیں ہوں گے۔ خیر، یہ تو مذاق والی بات ہے، لیکن وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو دنیا کے کئی میدانوں میں فتح دلا دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک کام اور کیجیے 13ویں نمبر پر، وہ یہ کہ نفلی عبادت، تہجد تو میں نے کہا، تہجد تو ہے، تہجد کے علاوہ نفلی عبادت کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اب نفلی عبادتیں کئی طرح کی ہیں، نفل نماز ہو سکتی ہے، نفلی صدقہ ہو سکتا ہے، یا آپ جو نفلی کسی بھی طریقے کی نفلی عبادت ہو، نفلی ذکر کر سکتے ہیں آپ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذکر پر جب بات ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا کہ اس مہینے میں کون کون سے اذکار کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیجیے، کیونکہ پتہ نہیں ذکر والی کلاس کب تک آگی، اس کا سبق کب تک ہوگا، تو پتہ چلا کہ اچھا خاصا آدھا رمضان ختم ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے کچھ نہ کچھ درود شریف، کلمہ طیبہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، قرآن کی تلاوت، تیسرا کلمہ، ان چیزوں کا ابھی سے اپنے اندر اپنے آپ کو عادی بنا لیجیے، ان چیزوں کی پابندی کر لیجیے۔ کم سے کم ان سب چیزوں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، 10 منٹ لگیں گے ان ساری چیزوں کو ایک تسبیح کے پڑھنے میں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان میں ان کا 70 گنا اجر مل رہا ہے پڑھنے پر۔ اس کے علاوہ ایک ضروری کام وہ یہ کہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیٹھانے کا پابند کریں، مسجد میں وقت دیجیے، مسجد میں آپ کا دل لگے، اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ اعتکاف تو آخری عشرے میں ہوگا، لیکن مسجد کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو روحانی کیفیت بنتی ہے، اس کے اندر آپ کو دیکھا، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا، آپ یہ تلاوت مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، بہت سکون ملے گا۔ گھر میں کیجیے تھوڑی بلند آواز سے، تاکہ گھر کے اندر بھی شیطان بھاگے،
لیکن کچھ تھوڑا سا قرآن مسجد کے اندر بھی پڑھیے. آپ نماز پڑھنے گئے، باقاعدہ الگ سے مسجد جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہر ایک کا ایک جیسی طبیعت نہیں ہوتی، لوگوں کو کام کاج بھی ہوگا. مسجد میں کہاں بیٹھیں گے، کام کریں گے یا مسجد میں بیٹھیں گے. آپ نماز پڑھنے گئے، آپ نے نماز پڑھی، 5 منٹ قرآن کی تلاوت کیجیے وہاں بیٹھ کے، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر یہ 5 منٹ سے تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیے. مسجد کے ماحول کا اپنے آپ کو پابند کیجیے، اپنے آپ کو عادی بنائیے. لیکن خدا کے واسطے مسجد میں عادی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں جھگڑے شروع کروا دیں. مسجد میں بیٹھتے بیٹھتے پھر یہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں کہ مسجد کا گھنٹہ خراب ہے، مسجد کا مائک خراب ہے، ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا، اور فلاں ٹائم فلاں چیز، امام صاحب دیر سے آتے ہیں، اذان دیر سے ہوتی ہے، اعلان نہیں. یہ خدا کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس طرح مسجد میں بیٹھنے سے بہتر ہے باہر رہو. کیونکہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں ہماری مسجد. ہماری کیا ہوتے ہیں، میرے منہ سے ہماری مسجد کا ذکر نکل گیا، کیونکہ کل تازہ ہمارے یہاں معاملہ ہوا ہے. میں نے بتایا تھا نا مودی صاحب نے کیا کہا تھا، رمضان کے آتے قیامت صغری آتی. لائیو معاملہ کل ہو گیا ہمارے ساتھ، بالکل ہماری مسجد میں بالکل ایسا معاملہ ہوا. میں احتیاطاً رمضان کے فضائل تو بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی رمضان کی یہ فضائل ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن احتیاطاً چند جیسے میں نے یہاں بھی بتایا کہ مائک بھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی امام صاحب کو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کامن ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان باتوں پر جھگڑا فساد شروع کر دیا جائے. یہ باتیں میں اپنی مسجد کے اندر جمعے کے بیان میں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ سب چیزیں ہوں گی، اور کبھی ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے، کبھی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، دماغ ٹھنڈا رکھنا، روزے خراب نہ کرنا اپنا. تو میں اس میں یہ باتیں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو تم لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی حی علی الصلاۃ تک، فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ تک جو ہے شہری میں پانی چل رہا ہے، پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے، بہت ساری اس طریقے کی گھڑی ہوئی باتیں، روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہوگا کیا کہ اتنے بجے سائرن بجے گا، 2 منٹ کے بعد اذان ہوگی، اور 10 منٹ کے بعد فجر کی جماعت ہو جائے گی. اور یہی کا یہی معاملہ ہم مغرب میں بھی رکھتے ہیں. میں اعلان کر کے لوگوں کو باقاعدہ ذہن سازی کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو اتنے بجے سائرن بجے گا، 2 منٹ بعد مغرب کی اذان ہوگی، اور 10 منٹ بعد آپ افطاری وغیرہ کر کے وضو کر کے آرام سے گھر سے آئیے، 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی. سحری کا بھی بتا دیا، افطاری کا بھی بتا دیا، تراویح کا بھی بتا دیتا ہوں. اب ہوا کیا میں نے بتا دیا، سب کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی ہاں 10 منٹ کا وقت ہے. اب میرا بھی گھر مسجد کے سامنے ہی ہے، دور نہیں ہے، تو میں اپنے گھر پر افطاری وغیرہ کرتا ہوں. ہمارے مؤذن صاحب سائرن بجا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسجد میں افطاری کرتے ہیں، اذان دے دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، میں اپنے آرام سے 5-7 منٹ میں افطاری کر کے نکل جاتا ہوں، 2 منٹ میں مسجد پہنچ جاتا ہوں، سامنے ہی ہے. اب کل کیا ہوا، میں مسجد پہنچا جماعت کے وقت سے 2 منٹ پہلے، کہ جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ باقی تھے. 6:55 پہ جماعت تھی، اور 6:53 پہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ مؤذن صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. میرے مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے مؤذن صاحب نے جماعت کھڑی کر دی. احساس بہت ہوا مجھے کہ یہ کیا ہوا. تو اس وقت تو میں نے نیت باندھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. بعد میں نے مؤذن صاحب سے کہا، میں نے مؤذن صاحب یہ ہوا کیا ہے، وقت سے پہلے جماعت کیسے کھڑی کی آپ نے، اور آپ نے کیسے کی، اس کا اختیار تو آپ کو ہے بھی نہیں. خیر وہ ہمارے ماشاءاللہ فرینڈلی مزاج مؤذن صاحب بہت اچھے، خوش اخلاق اور بڑھیا آدمی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. پچھلے 4-5 سال میں پہلی بار ایسا ہوا. میں نے ان سے پوچھ بھی لیا، تو میں نے ان سے پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا. کہنے لگے کچھ لوگ آ گئے تھے، نمازی شور مچا رہے تھے، انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا مجھے، اور پھر میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مؤذن صاحب، اب تراویح بھی تم ہی پڑھا دینا. تو کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا حضرت دیکھو لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے، جب میں نے کہہ دیا کہ 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا، تو پھر 2 منٹ پہلے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی. بعد میں آنے والے نمازی اگر شکایت کریں گے آپ تو کون پکڑے گا، کس کو پکڑیں گے، لوگ آپ کو پکڑیں گے کہ 2 منٹ پہلے نماز کھڑی ہو گئی. ہم تو اس ارادے سے آئے تھے کہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ہماری رکعت نکل گئی. اگر کسی نے یہاں پر غصہ کیا تو کس کی رسپانسبلٹی بنے گی. وہ چیخنے چلانے والے کہاں ہیں کہ پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، سب چلے گئے. یہ حال ہے. تو مسجدوں میں خدا کے واسطے وقت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے 2-4 منٹ نماز پہلے جلدی کروا دیں آپ. تو مسجد میں وقت دیجیے، لیکن مسجد کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیجیے. مسجد کی مینجمنٹ کو چھوڑیے، امام مؤذن پر چھوڑیے، وہ اپنے کام میں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں گے. کمیاں سب میں ہوتی ہیں، کوئی 100% درست نہیں ہوتا نبیوں کے سوا. یہ تو دماغ سے بات نکال دیجیے کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، امام صاحب ایسے اور مؤذن صاحب ایسے اور کمیٹی ایسی اور مینجمنٹ ایسی. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے یہاں. ان سے ذمہ داری لے کر اگر ہم کو دے دی جائے تو ہم بھی شاید اس سے زیادہ خراب کر دیں معاملہ.
تو لہٰذا معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. وہ یہ ایک کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صدقہ اس مہینے میں صدقہ ضرور دیں، اور ہو سکے تو روزانہ دیں. دیکھیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، صدقہ فطر دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن نفلی صدقہ دینے کا خود کو روزانہ عادی بنائیں کہ یہ پورا سال یہ گھڑیاں نصیب نہیں ہوں گی، یہ مہینہ نصیب نہیں ہوگا. لہٰذا صدقہ ضرور دیں. آپ اپنی طاقت کے مطابق کتنا صدقہ دے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر بات ہے. یہ نہیں میں زبردستی کہ بھائی 1000 روپے 500 روپے نکالو، روز نکالو. آدمی اتنا کماتا نہیں جتنا صدقہ دے دے، یہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ سے. جو آدمی جتنا کماتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے اچھا کماتے ہیں، بہت اچھا کماتے ہیں ماشاء اللہ، 1500 روپے بھی دیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے. 1000 روپے دیں گے 70,000 کا ثواب مل رہا ہے آپ کو. 700 گنا تک علماء گئے کہ 70 سے 700 گنا تک انسان کو نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اندازہ لگا لیں آپ. تو بہرحال صدقہ ضرور دیں. اگر آمدنی کم ہے تو تھوڑا سا دیں. میں کہتا ہوں آپ 5 روپے دیں، روز دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہر روز صدقہ دینے کا ثواب آپ کو ملے گا اور کئی گنا تک ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ دلوانا ہے. آپ خود اپنے ہاتھ سے تو صدقہ دیں، اپنے بچوں کو اس کا ضرور عادی بنائیں کہ ان کا مزاج بچپن ہی سے خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا، غریبوں کی غمخواری کرنے کا مزاج بنے. جو چیزیں ہم بچوں کو بچپن سے سکھا دیں گے، بچوں کی زندگی میں وہ چیزیں زندگی بھر تک رہیں گی. اگر ہم آج اپنے بچوں کو نرم دلی سکھائیں گے، شفقت سکھائیں گے، احسان سکھائیں گے، خرچ کرنا سکھائیں گے، بانٹنا سکھائیں گے، دینا سکھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر جڑ پکڑ جائیں گی اور ہمارے بچے سخاوت جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزاریں گے. لہٰذا صدقہ دینے کے علاوہ بچوں کو صدقہ دینے کا ضرور عادی بنائیں تاکہ ان کے اندر دینے کا مادہ پیدا ہو. اچھا جی، یہ کام کرنے کے علاوہ ایک کام جو اور کرنا تھا، حالانکہ یہ کام تو رمضان سے پہلے کا ہے، لیکن چونکہ اب سبق ہو رہا ہے تو میں اب بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ لوگ اگر وہ کام پہلے نہیں کر سکے تو اب رمضان میں بھی نہ کریں، رمضان کے بعد کریں. کیا؟ جتنے غیر ضروری کام ہیں یا اضافی کام ہیں، غیر ضروری کا لفظ تو غیر غلط ہو جائے گا، جتنے اضافی کام ہیں جن کو ہم رمضان میں کرتے ہیں عام طور سے، وہ سارے کام رمضان میں نہ کر کے یا رمضان سے پہلے کرنے چاہیے تھے یا رمضان کے بعد کیجیے. عید کی شاپنگ کرنی ہے، اب ظاہر سی بات ہے عید کی شاپنگ عید کے بعد تو ہوگی نہیں، کہیں گے کہ کیا الوجک بات کر رہی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے کرنا تھا یہ کام. رمضان شاپنگ کے لیے نہیں ہے، رمضان راستوں گلیوں سڑکوں پر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ اللہ کرنے کا مہینہ ہے. سارا سال مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدائیں مدارس میں صبح سے شام تک نکلتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. جب رمضان آتا ہے تو یہ دینی کام اور یہ دینی خدمات بھی بند ہو جاتی ہیں، یہ صدائیں بھی بند ہو جاتی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی بند ہو جاتی ہے، حدیث کی تعلیم بھی بند ہو جاتی ہے، اور سب لوگ گوشہ اختیار کر کے علماء کرام اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ دینی کام بند ہو سکتے ہیں تو دنیاوی کاموں کی کیا حیثیت ہے، آپ اندازہ لگائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاپنگ کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، شوز خریدنے ہیں، چپل خریدنی ہے، گھڑیاں لانی ہیں، اور گھر کے کام کروانے ہیں، آپ کو پینٹ کروانا ہے، آپ کو ٹائل لگوانے ہیں، آپ کو بائک کی سروس کروانی ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو، جو بھی ہو، سارے کام آپ رمضان سے پہلے کریں. اب اگر آپ ان کاموں میں لگیں گے، یقین مانیے گا رمضان ختم ہو جائیں گے، یہ کام ختم نہیں ہوں گے اور آپ کے رمضان کا نقصان ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ان کاموں کو نہیں کیا اور عید کی شاپنگ بہت زیادہ ضروری ہے، گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، تو بس موٹا موٹا کچھ سامان خرید لیں، اپنے بہت زیادہ وقت کو اس میں خراب نہ کریں، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کے اندر 2-3 کام اور ہیں تو یہ 2-3 اکٹھے کام، لیکن میں نے تینوں کو الگ الگ لکھا ہے نوٹس بناتے ہوئے. کیا؟ سب سے پہلے تو اپنے کھانے میں کمی کرنی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. رمضان کے اندر کیے جانے والے کاموں کے اندر یہ والا کام ہمارا ہوتا ہی نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض ہوئے
جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے تھے. کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں سے روک دیا. کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، بیوی کے قریب جانے سے روک دیا، کہ دونوں تینوں چیزیں ہم پر ہر وقت حلال ہیں. کبھی بھی کھا سکتے ہیں، کبھی بھی پی سکتے ہیں، کبھی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن چند وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تینوں چیزوں سے ہمیں روک دیا. بھوک، پیاس، جب یہ انسان کے اوپر پڑے گا، انسان مشقت میں پڑے گا، انسان کو جو ہے ذرا سا مشقت کا اور تکلیف کا احساس ہوگا، گرمی لگے گی، حلق سوکھے گا، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں. اب اس پر مشقت آنے کی وجہ سے اس کا نفس ٹوٹے گا، اس کا نفس کمزور ہوگا، اور نفس کمزور ہوگا تو خواہشات کنٹرول میں آئیں گی. لاجک سمجھ رہے ہیں ساری بات کا؟ بھوک، پیاس، شدت، پریشانی، تکلیف، نفس کا ٹوٹنا، تاکہ خواہشات کنٹرول میں آ جائیں. ہم نے کیا کیا؟ کھانا تو ہم کیا چھوڑتے، ہم نے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی ان کو رمضان میں لا کر کے کھانا شروع کر دیا. پکوڑے عام دنوں میں کوئی روز نہیں کھاتا، فروٹ چاٹ عام دنوں میں کوئی روز نہیں کھاتا، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہیں. ہم میں سے ہر چیزیں ان چیزوں کو، ہم میں سے ہر آدمی ان چیزوں کو رمضان کے مہینے میں روز کھاتا ہے. بجائے اس کے کہ انسان بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، تھوڑی دیر ان چیزوں کی مشقت کی وجہ سے نفس کمزور ہوتا اور خواہشات کنٹرول میں آتی، انسان نے، مسلمان نے کھانے پینے کی چیزوں کو کم کرنے کے بجائے وقت بدل کر زیادہ کھانا شروع کر دیا. بجائے اس کے کہ نفس کمزور ہوتا وہ اور طاقتور ہو گیا، بجائے اس کے کہ خواہشات کنٹرول میں آتی وہ اور بڑھ جاتی ہیں. رمضان کا جو مقصد تھا تقوی اختیار کرو وہ پورا ہی نہیں ہوتا میرے دوست. ہوتا کیا ہے؟ رمضان میں یہ نفس اور زیادہ آوارہ ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا اس کے اپوزٹ کام کر دیا، سب ہم نے گڑ گوبر کر دیا. یہ کہانی ہماری ہے یا نہیں؟ کھانا، اپنی سحریاں دیکھ لیں ہم لوگ، اپنی افطاریاں دیکھ لیں ہم لوگ. سحری ایسی کہ فجر چھوٹ جائے، افطاری ایسی کہ تراویح چھوٹ جائے، مغرب تو چھوڑو، تراویح چھوٹ جائے، پرواہ نہیں، صبح سے بھوکا ہوں کچھ بھی کھلا دو. پہلے تو فروٹ چاٹ لے لو، پھر پکوڑے لے لو، پھر چائے لے لو، پھر کھانا لے لو، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں لے لو، پھر اٹھا بھی نہیں جاتا آدمی سے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے سے. بہت سارے لوگ ایسے نظروں میں آتے ہیں کہ وہ مگرمچھ نہیں پڑ جاتا منہ کھول کے، کھایا پیا اور منہ کھول کے پڑ گیا، اب ہلتا بھی نہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے. خاص طور سے آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ گھریلو خواتین کا جو ہے نا ذرا خاص خیال رکھیں. ان کا کام بہت بڑھ جاتا ہے رمضان میں. عام دنوں میں یہ کھانا پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، بچوں کو اسکول سے تیار وغیرہ کر کے فارغ ہو جاتی ہیں. کام بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت مل جاتا ہے. رمضان میں ایسا پہاڑ توڑتے ہیں ہم ان عورتوں پر کہ وہ تیل کی کڑھائی پہ پہلے پکوڑے بھی پکا رہی ہیں، پاپڑ بھی تل رہی ہیں، اور پھر روزے داروں کے یہ ڈھیر برتن کی ایک آدمی تو اٹھا بھی نہیں سکتا. تین تین چار چار آدمی اس کو اٹھا کر کے سینگ تک لے کر کے جائیں، پھر وہ اس میں سے دھوتی ہیں، اس میں ان کی مغرب گئی. بیچاری جیسے تیسے اللہ اللہ کر کے وہ برتنوں سے فارغ ہو کے نماز کے لیے وقت نکالتی ہیں. ادھر سے فرمائش آتی تھی چائے بنائیے، گھر کے سارے لوگوں کے لیے چائے بناتی ہے. مغرب پڑھی نہیں اس بیچاری نے. تراویح کیا پڑھے گی وہ؟ مغرب کیا پڑھے گی وہ؟ عشاء کیا پڑھے گی وہ؟ یہی کا یہی معاملہ عشاء پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اس کو سحری کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے. روٹی پکانی ہے، کھانا پکانا ہے، دسترخوان بچھانا ہے، سب لوگوں کو جو ہے وہ اٹھاتی ہیں، کھانا پینا لگاتی ہیں، اور پھر سحری کے بعد بھی یہی حال کہ برتنوں کو اٹھا کر کے لے جاتی ہیں. حتیٰ کہ بہت ساری خواتین کی فجر تک قضا ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اپنے جو ملازم ہیں، مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے بوجھ کو ہلکا کرو، ان کے کام کو ہلکا کرو. یہ چیز گھریلو خواتین پر بھی اپلائی ہوتی ہے. تھوڑا سا ہاتھ بٹاؤ ان کے ساتھ، تھوڑا سا کام کیجیے ان کے ساتھ. اس میں کوئی اللہ نہ کرے بے عزتی والی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو عزت نفس کی بہت وہ سمجھتے ہیں، بے عزتی ہو گئی عورت کے ساتھ، ہم ہاتھ بٹائیں گے، ہم کام کریں گے عورتوں کا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اپنے کپڑے خود دھونے میں کس کی بے عزتی ہوتی ہے بھائی؟ اپنے برتن خود دھونے میں کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، اپنی جوتی خود ٹانک لیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو خود چالا ڈال دیا کرتے تھے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہیں معاذ اللہ. بھائی یہ بات دماغ سے نکالیں، یہ خناس دماغ سے نکالیں. خواتین کے کام کو ہلکا کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا لگ جایا کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اصل تو بات چلی تھی کھانے سے، کہ اپنے کھانے کو کم کریں، جتنا ہو سکے کم کریں. اچھا، اس کے بعد میں نے بتایا تھا نا یہ 2-3 کام ہیں، میں نے دونوں دنوں کو الگ الگ لکھا ہے. کھانا اس میں آ گیا.
اب اس سے آگے کے جو معاملات ہیں، اس سے آگے کے جو مسائل ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل کل کی کلاس میں لے کر کے حاضر ہوں گا، کیونکہ اب وقت تقریباً جو ہے پورا ہو چکا ہے۔ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، نمبر 1 تو ان سارے کاموں کی لسٹ بنا لیں، لکھ لیں ان کو، اور نمبر 2 ان کاموں پر آج سے ابھی سے کام شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں کہ بس اب تو کرنا ہی ہے۔ ابھی اور بھی کام ہے رمضان کے حوالے سے جو کرنے چاہیے۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں، ان کاموں میں جو میں نے ابھی تک بتایا، کوئی بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، کوئی وزن اٹھا کے تیسری چوتھی منزل پہ جانا پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے تھوڑے سے روٹین کے کاموں کو ادھر ادھر کر کے کچھ اللہ اللہ کرنی ہے، بس اپنے تھوڑے سے کاموں کو کچھ کم کر لینا ہے اور کچھ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تھوڑا سا اپنی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کل لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔